آج آپ پوری دنیا کا سروے کر لیجئے، آپ پوری دنیا کا جائزہ کریے، آپ کو پوری دنیا کے اندر 95% ماں باپ آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جن کی زبان پر یہ شکوہ ہوتا ہے کہ میری اولاد میری بات نہیں مانتی ہے، میری اولاد میری فرما برداری نہیں کرتی ہے، جب اس کو کوئی بات کہتا ہوں تو پلٹ کر کے زبان درازی کرتی ہے میری اولاد، مجھے گالیاں دیتا ہے میرا بیٹا، لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کرتا ہے، میری بہو یا میری بیٹی میری بات کو نہیں مانتی، مجھے اپنے ہی گھر کے اندر اجنبی بنا دیا گیا ہے۔ یہ 95% ماں باپ کے زبانوں سے یہ شکوہ آپ کو سنائی دے گا۔ میرے بھائیوں، آخر جس اولاد کی تربیت کی خاطر، جس اولاد کو اچھے لباس پہنانے کی خاطر، جس اولاد کو اچھا کھانا کھلانے کی خاطر ایک باپ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اپنے ملک سے لے کر کے دوسرے ملک تک جا کر کے لوگوں کی غلامی کرتا ہے، لوگوں کے ہاں نوکری کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، بھوک کی شدت کو برداشت کرتا ہے، دھوپ کی شدت کو برداشت کرتا ہے، خود پھٹے پرانے لباس پہن لیتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو ہر آنے والے تیوہار پر نئے لباس ضرور دلواتا ہے۔ باپ خود بھوکا رہنا پسند کرتا ہے لیکن اپنی اولاد کو کبھی بھوکا دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ آخر ان تمام قربانیوں کے باوجود بھی جب یہی اولاد جوان ہوتی ہے تو اپنے ماں باپ کی ان قربانیوں کو کیوں بھلا دیتی ہے، کیسے نظر انداز کر دیتی ہے؟ آخر اس کے وجوہات کیا ہیں؟ محترم حاضرین، آپ اپنی جگہ کو تھام کر بیٹھیں، آپ میری باتوں کو اپنے ضمیر کی عدالت میں لے جائیے، آپ اپنا مقدمہ خود لڑیے اور فیصلہ خود کیجئے گا کہ اولاد کے نافرمان ہونے میں مجرم کون ہے۔ آپ کی اولاد کا سب سے پہلا آپ کے اوپر حق یہ تھا کہ آپ اسے اللہ کی وحدانیت سکھاتے، اللہ کی توحید سکھاتے، شرک کی نفرت اس کے دل کے اندر بٹھاتے، آپ اسے بتاتے کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک نہیں کرنا، بیٹے شرک مت کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو دل کے اندر قرآن کی محبت بٹھاتے، اللہ کی معرفت اپنے بچے کو بتاتے، آپ کا بچہ جانتا قرآن کیا ہے، آپ کا بچہ اگر جانتا دین کیا ہے، آپ کا بچہ اگر پہچانتا کہ رب کون ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا، اللہ کے حقوق سے محبت کرتا، اللہ والوں سے محبت کرتا۔ اسی طرح سے جب آپ کے بچے کے دل کے اندر اللہ سے محبت ہوتی تو آپ کا بچہ قرآن سے محبت کرتا، اور اسی قرآن کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فلا تقل لهما اف فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، کہ اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہنا۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو قرآن سکھایا ہوتا، اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت، کتاب کی محبت بٹھائی ہوتی تو وہ قرآن کو مانتا اور قرآن کے اس فرمان کو بھی مانتا، پھر وہ آپ کی عزت کرتا، آپ کا احترام کرتا، آپ سے زبان درازی نہیں کرتا، بلکہ آپ کو تو اف کہنے میں بھی اللہ رب العالمین کے عذاب سے خوف محسوس کرتا۔ لیکن آپ نے اپنے بچے کے اس حق کو ضائع کر دیا، اپنے بچے کے اس حق کو برباد کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہی آپ کی اولاد آپ کے پہلے کی ساری قربانیوں کو نظر انداز کر کے آپ کی نافرمان بن گئی۔ میرے بھائیوں، اگر اس بات پر میں یہ کہہ دوں کہ اولادیں نافرمان نہیں ہوتی بلکہ ماں باپ انہیں نافرمانی کرنے پر مجبور کرتے ہیں تو شاید میری بات غلط نہ ہوگی۔ نماز پڑھنا، نماز کی تعلیم دینا، یہ اولاد کا ایک بہت بڑا حق ہے، یہ اولاد کا ایک حق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا ابناءکم بالصلاۃ وهم ابناء 10 سنین و7 سنین، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، نماز کی تلقین کرو، نماز کے لیے انہیں حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور انہیں مارو اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اگر وہ 10 سال کے ہو جائے۔ میرے بھائی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میری بات کو سن رہے ہیں، آپ اپنے نفس سے خود سوال کیجئے کہ دن اور رات کے اندر آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ کیا اللہ کے حق کا آپ خیال کرتے ہیں؟ اللہ کے حقوق کو آپ دن اور رات میں ضائع نہیں کر رہے ہیں؟ تجارت کا بہانہ بنا کر کے، کاروبار کا بہانہ بنا کر کے، کام کا بہانہ بنا کر کے آپ اللہ کے حق کو ضائع کر رہے ہیں، جو آپ کے رگ رگ کا مالک ہے، جو آپ کے سانسوں کا مالک ہے۔ جب آپ اللہ کے حقوق کو ضائع کر رہے ہیں، اس کے احسانات کو نظر انداز کر رہے ہیں، تو یہ کیا بڑی بات ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے قربانیوں کو بھلا دے۔
قربانی کا مہینہ جب قریب آتا ہے تو ہم بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں اور بڑے فخر سے ان باتوں کو سنتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیارے فرزند کا کتنا شاندار جواب تھا، یا ابتف الما تمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابو جان جلدی کیجئے، اللہ نے جو حکم دیا ہے جلدی کیجئے، آپ فکر نہ کریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ قصہ تو ہم بڑے شاندار انداز میں بیان کرتے ہیں اور دل کھول کر کے سنتے ہیں، اس پر ہم فخر بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹی کی تربیت کس انداز میں کی تھی کہ محض ایک زبان پر اپنے بیٹے سے جان مانگا، گردن مانگی، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جی ہاں، آپ اس واقعے کو پیچھے سے ذرا پڑھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو لے جا کر کے مکہ کی وادی میں چھوڑ کر چلے آؤ، اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ تیرا حکم تھا اپنی اولاد کو چھوڑ کر آ، اللہ چھوڑ کر آ رہا ہوں، ایسے جگہ پر چھوڑ کر آ رہا ہوں جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی پیڑ پودا نہیں ہے، اللہ تیرے سہارے چھوڑ کر کے آ رہا ہوں، اللہ تیرے گھر کے پاس اپنی ذریت کو آباد کر کے آ رہا ہوں، اے اللہ میرے آباد کرنے کا مقصد ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میں نے اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو، اپنی اہلیہ کو وہاں اس لیے آباد کیا تاکہ وہ نماز قائم کریں، تاکہ وہ نماز پڑھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حق کا خیال کیا، اللہ کی فرما برداری کی، نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کی اولاد کو فرما بردار بنایا کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا اللہ کی راہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں، تیرا کیا رائے ہے؟ بیٹا فوراً اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے ماں کی گود، والدہ کی گود، امی کی گود اپنے بچے کے لیے تعلیم اور تربیت کی سب سے پہلی اور سب سے اہم یونیورسٹی ہوتی ہے۔ اگر اس مرحلے میں ماں کامیاب ہو جاتی ہے، اپنے بچے کی اچھی تربیت کر لیتی ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کی پرورش کر لیتی ہے، اور یاد رکھیے گا یہ تربیت اس کے اولاد کو مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد بھی کام آ جائے گی۔ اسی لیے کسی مفکر نے کہا تھا کہ اللہ جب کسی عورت کو بچہ عطا کرتا ہے، اولاد عطا کرتا ہے اللہ، تو گویا کہ ایک سادہ کاغذ اور سادہ تختی عطا کر دیتا ہے کہ ماں اس پر جو کچھ لکھنا چاہے لکھ سکتی ہے، پھر روز اول سے ماں اس پر جو کچھ لکھتی ہے وہ اتنا اثر انداز ہوتا ہے، اتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس کے ذہن اور دماغ سے مٹ نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا اگر اس مرحلے میں ماں اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرتی ہے تو آگے چل کر کے ماں کو یہ شکوہ نہیں کرنا پڑے گا کہ میرا بیٹا نافرمان ہے، میرا بیٹا گالی دیتا ہے، میرا بیٹا مجھے برا بھلا کہتا ہے، میرا بیٹا میرے عزت نہیں کرتا۔ ماں باپ کو یہ شکوہ نہیں کرنا پڑے گا، لیکن افسوس ہوتا ہے بجائے اس کے کہ والدین اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، جب ان کا چھوٹا سا بیٹا اپنی توتلی زبان سے کسی کو گالیاں دیتا ہے تو بجائے اس کے کہ ماں باپ اسے ٹوکے روکے سمجھائیں کہ بیٹا گالی دینا بری بات ہے، ماں باپ کے چہرے پر مسکان آ جاتی ہے کہ میرا بیٹا تو بولنے لگا۔ یہ معاشرہ ہمارا ایسا بن چکا ہے، ماں باپ کے چہرے پر مسکان آ جاتی ہے جب بچہ اپنی توتلی زبان سے کسی سے بدتمیزی کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے تو ماں باپ کے چہرے پر مسکان آ جاتی ہے کہ میرا بیٹا تو بولنے لگا۔ لیکن جب یہی لڑکا یا یہی لڑکی، یہی اولاد جب اپنے عمر کو پہنچتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اور یہی طوفان بدتمیزی جب ان کے گھر کا رخ کرتی ہے، وہ پہلے باہر والوں کو گالی دیتا تھا، آج اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو وہی ماں باپ شکوہ شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری اولاد تو ہمیں گالی دے رہی ہے، ہماری اولاد تو ہمیں برا بھلا کہہ رہی ہے۔ میرے بزرگوں، اگر آپ نے اس وقت اپنے بچے کو سمجھایا ہوتا بیٹا گالی دینا بری بات ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ قیامت کے دن عذاب دیں گے، گالی دینا بری بات ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی دشمنی اس سے مول لیتے ہیں۔ میرے بیٹے، اگر تم کسی کو گالی دو گے، کسی لڑکے کو گالی دو گے، وہ پلٹ کر کے تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تمہارے بھائی بہن کو گالی دے گا۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ کوئی بازاری لڑکا تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی بہن کو گالی دے؟ میرے بھائیوں، اگر اس خوبصورتی کے ساتھ بچوں کی تربیت کی جائے، وہ بچہ کبھی کسی کو گالی نہیں دے گا۔ جب وہ بچہ باہر کسی کو گالی نہیں دے گا تو ظاہر سی بات ہے اپنے ماں باپ کی تو بہت احترام کرے گا، بہت عزت کرے گا۔ لہٰذا مجھے کہنے میں یہ بات کوئی دقت نہیں ہوتی کہ ماں باپ بچوں کو نافرمان بناتے ہیں، اولادیں نافرمان نہیں ہوتی، یہ ماں باپ کی تربیت انہیں نافرمانی کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔
It's Al Fajr Educational Foundation presentations.